اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ڈیپ سٹیٹ کیوں کہا جاتا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہی ہے۔ جب امریکہ سے پاکستان کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو وہ پاکستان کو ڈیپ سٹیٹ کہتا ہے۔ Which was coined by political scientists to describe certain countries, like for example Pakistan, where the military and the intelligence services basically ran the country. And so you could get elected, but if they didn't like them, like what you were doing, or you crossed them, you were out. You know, maybe you'd get arrested, you'd get deported, you'd get accused of something. In one case, you'd get assassinated or executed. So it has a very... جب انڈیا سے مذاکرات کے بارے میں بات شروع ہوتی ہے تو ہندوستان کے سیاستدان یہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان کو ہم سے واقعی کوئی سیریس بات کرنی ہے تو پھر پاکستان کے وردیوں والے لوگ آ کر ہم سے مذاکرات کر لیں، تاکہ جن کی بات کی کچھ وقت بھی ہو، جن کی بات کی کچھ ویلیو بھی ہو، جو با اختیار لوگ ہیں، وہ ہمارے ساتھ آ کر بات کریں تو ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ادروائز ان کو بھی پتہ ہے کہ جب واجپئی آیا تھا یہاں پر، مشرف اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف تھا اور مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے قریب تھے، تب ہمارے سیاستدان تو کیا ہوا تھا اس وقت سبھی کو کارگل کی سٹوری پتہ ہی ہے، تو میں اس کو دہرانا نہیں چاہوں گا۔ تو میں اس کی مثال حالیہ دنوں سے دینا چاہوں گا کہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ آج سہیل اصغر جو کہ مونس الہی کے قریبی دوست ہیں، ان پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے 5 ملین روپیز کی کک بیکس لیں۔ یہ مقدمہ ANF میں چل رہا تھا، 5 دن پہلے ان کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن آج بہت ہی عجیب و غریب واقعہ دیکھنے میں آیا کہ جب ان کو پیشی کے لیے لاہور ہائی کورٹ لے جایا جا رہا تھا، ANF کے اہلکار لے کر جا رہے تھے ان کو، اور ظاہر سی بات ہے ان کی ضمانت ہو جاتی، اگر اس تاریخ پہ نہیں بھی ہوتی تو اس سے اگلی تاریخ پہ ہو جاتی، کیونکہ اس کیس میں کوئی دم خم تو ہے نہیں، سیاسی بیسس پہ بنا ہوا یہ کیس ہے۔ یہ پرویز الہی اور مونش الہی پہ بہت زیادہ غصہ ہیں، کیونکہ انہوں نے اسمبلیاں توڑ دی تھی ان کی مرضی کے خلاف، تو ان سے تو اس چیز کا بدلہ لیا جا رہا ہے۔ تو ہے اپنے مدعے کی طرف واپس آتے ہیں، تو جب انہیں عدالت کی طرف لے کر آیا جا رہا تھا تو راستے میں کچھ ANF کے مطابق وہ نامعلوم لوگ تھے جو سہیل اصغر کو اپنے ساتھ فرار کرا کر لے گئے۔ کہانی اتنی سیدھی ہے نہیں جتنی یہ دکھتی ہے، حقیقت تو اس کے برعکس نظر آتی ہے، کیونکہ اس بار عدالتیں اصل حکمرانوں کے سامنے سر تسلیم ہم کرنے سے انکاری ہیں۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں میں کافی سارے عدالتی فیصلے ہو رہے ہیں جو کہ ملک کے اصل حکمرانوں کو بالکل بھی پسند نہیں آتے۔ تو اس بات بھی ان کو پتہ تھا کہ اگر عدالت میں لے کر جائیں گے تو جس کیس میں دم خم نہیں ہوگا تو پھر اس میں ضمانت ہی ہوتی ہے اور کیا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے کسی نے اس کو اٹھا لیا اس بندے کو، اور ان کے مغوی کے اہل خانہ نے بھی آج یہی سب کہا کہ ان کے بندے کو اغوا کیا گیا ہے۔ تو بات یہی ہے کہ جب اگر عدالتیں ضمانت پہ چھوڑ دیں گی تو ایسا ہم پہلے سنا کرتے تھے کہ مسنگ پرسنز بلوچستان میں اور KPK کے کبھی کبھار کوئی محمد ایجنسی یا ان ایریا سے جو ابھی ریسنٹلی پاکستان کا باقاعدگی سے حصہ بنے، پہلے وہ آزاد تھے، پاکستان کے ریاست کا حصہ نہیں تھے، تو ان علاقوں میں سے کوئی کبھی مسنگ پرسن ہوتا تھا، تو حقیقت تو ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پہ بھی ایسے ہی مسنگ کیے جاتے ہیں لوگ، لیکن یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ اب یہ تمام چیزیں پنجاب تک پہنچ چکی ہیں۔ پنجاب میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا پہلے، لیکن اب ہونا شروع ہو گیا ہے کہ اب وہ بھی ایک مسنگ پرسن ہی ہے کہ ایک مسٹری بن چکی ہے ان کی یہ فرار کی کہانی بھی، کہ کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں گئے، اور ہماری ANF اتنی کمزور ہے یا اس کے پاس اتنی ان کے پاس سیکیورٹی ہے، ان کا یہی سسٹم ہے کہ کوئی بھی بندہ وہ عدالت میں لے کے جا رہے ہوں تو راستے سے وہ فرار ہو جائے، تو ایسا تو ناممکن ہے۔ اور جس طرح سے کہانی بنائی گئی کہ موقع کا فائدہ اٹھا کر وہ فرار ہو گئے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ خود سمجھدار ہیں، ایک انسان کو 5-7 سپاہیوں کی کسٹڈی میں اگر آپ لے کے جا رہے ہیں تو وہ کس طرح سے اس طرح سے فرار ہو سکتا ہے کہ
راستے میں آپ کی گاڑی کو کسی نے روکا اور وہ اس کو اٹھا کر دوسری گاڑی میں لے کر چلے گئے. یہ عام لوگوں کے ساتھ اگر ایسا ہو پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کسی کو اغوا کرنا ہو تو ایسے ہی کیا جاتا ہے. لیکن اگر اے این ایف کے ساتھ ایسا ہو جائے تو پھر ملک میں کون سا قانون رہ گیا, یا پھر اس ملک میں کس کی جان محفوظ ہے؟ اگر سچ میں ان کو اغوا کر کے یا فرار کرا کر لے جایا گیا اے این ایف کی حراست سے, تو پھر میرا یہی سوال ہوگا کہ کدھر آپ کا لا اینڈ آرڈر؟ پھر اگر اس صورت بھی دیکھیں تو پھر بھی عمران خان صاحب صحیح کہتے ہیں کہ ملک میں آئین اور قانون نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی. کیونکہ اگر آئین یا قانون ہو تو کیا اس طرح سے ممکن ہے کہ ایک بندہ اے این ایف کی کسٹڈی سے ہی جو اغوا ہو جائے؟ کوئی پنسل تھی, کوئی پین تھا, گم ہو گیا, پتہ نہیں چلا کدھر چلا گیا. تو یہ تو حالات ہیں ہمارے ملک کے. لیکن اب اس طرح سے مزید نہیں چل پائے گا. اب ہم کو کسی طرف ضرور ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ ہمیں آخر یہ ملک کس طرح سے چلانا ہے. اس طرح سے ریاستیں نہیں چل سکتی. اور ہو سکتا ہے کہ آج سے 10-20 سال پہلے تک ایسے سسٹمز دنیا میں ہوتے ہوں گے, لیکن دور حاضر کی اگر آپ بات کریں تو ان سالوں میں بہت زیادہ چینج آیا ہے پوری دنیا میں ہی, صرف پاکستان میں نہیں. تو اب پاکستان میں بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ہر 2 سال بعد 3 سال بعد ایک نیا چہرہ دکھا دیں اور پھر جب وہ اصل سیاست کی طرف جانے لگے تو آپ اس کو نکال کر پھر دوسرے کو لے آئیں, اور اگر وہ آپ کی بات ماننے سے قاصر ہے, وہ آپ کو یہ اثر نہیں کہتا, تو پھر آپ اس کو بھی نکال دیں. تو اس طرح سے کب تک چل سکتا تھا؟ تو اب بہت ہو گیا. اب عوام کو ہر چیز کا شعور ہے. آج سبھی جانتے ہیں کہ جو سہیل اصغر صاحب کو گرفتار کیا گیا وہ کوئی اور ہی اٹھا کر لے کر گیا, وہ فرار نہیں ہوئے. دیکھا جائے تو ان کی جبری گمشدگی کہہ سکتے ہم اس کو, وہ مسنگ پرسنز کی لسٹ میں جائیں گے. وہ فرار ان کو ہونے کی ضرورت کیا تھی؟ کسی پہ اگر 5 ملین کا کیس ہو بھی کرپشن کا, تو پہلی تو بات ہے 5 ملین روپیز تھے, ڈالرز نہیں تھے. تو وہ کتنے بن جاتے ہیں؟ 50 لاکھ. تو 50 لاکھ روپے پاکستان کی اگر آپ کرنسی کو دیکھ لیں تو میرے اور آپ جیسے لوگوں کے لیے تو وہ بہت ہو سکتے ہیں, لیکن مونس الہی اور ان لوگوں کے لیے یہ اتنا کچھ بڑے پیسے نہیں ہیں کہ یہ اتنا کچھ تھا. کچھ اربوں کا معاملہ تھا کہ انہوں نے اپنے بندے کو فرار کروا دیا کہ اب وعدہ معاف گواہ نہ بن جائے یا یہ وہ. تو ویسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ بھی دیکھیں گے, میں بھی دیکھوں گا کہ اگر کچھ عرصے بعد ان کے معاملات سیٹل ہو جاتے ہیں, اگر پرویز الہی صاحب کو معافی دے دی جاتی ہے ان کے جرم کی سزا پوری ہونے کے بعد, تو آپ دیکھیں گے کہ یہ بندہ کس کی حراست سے ملے گا. تو یہ سب باتیں ہوتی ہیں کہ فرار ہو گئے اور یہ وہ. اصل میں تو یہی ہے کہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا گزشتہ کل ہمارے پرائم منسٹر اور ڈی جی آئی ایس آئی اور چیف آف آرمی اسٹاف ان تینوں کی ملاقات بھی ہوئی تھی. تو خیر اس میں اس کے اب اثرات نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو وزیر اعظم نے بھی جو کچھ کیا ہے ابھی عدالتوں کے خلاف, جس طرح سے وفاقی کابینہ سر اٹھا رہی ہے اور جو باتیں کر رہی ہے, تو یہ تو ناممکن ہے کہ وہ بنا کسی کے سہارے کے ایسا کر رہے ہوں. ورنہ انہیں عدالتوں نے نواز شریف کو بھی نکالا تھا, یوسف رضا گیلانی کو بھی نکالا تھا. آپ یہ تو ریسنٹ پاسٹ کی مثالیں میں زیادہ ماضی بعید میں نہیں جانا چاہوں گا کیونکہ پھر ویڈیو بھی لمبی ہو جاتی ہے. تو بات یہی ہے کہ اس طرح سے کسی وفاقی کابینہ کے کسی لیڈر میں یا وزیر اعظم میں اتنا دم خم نہیں ہوتا کہ وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو اس طرح سے للکارنا شروع کر دے, یا سپریم کورٹ سے اور سپریم کورٹ کے تمام ججز سے اپنے پچھلے سالوں کا حساب مانگنا شروع کر دے. اس طرح سے اتنی آسانی سے یہ ممکن نہیں ہوتا. لیکن یہاں پر اگر ہو رہا ہے تو کسی طاقت کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے. وزیر اعظم کو اور وفاقی کابینہ کو کسی طرف سے کوئی سہارا ہے, کوئی حوصلہ ان کو کہیں سے آ رہا ہے, کسی طرف سے انہیں کچھ طاقت مل رہی ہے, تبھی وہ اس طرح کی باتیں کر پا رہے ہیں. ورنہ ہمارے وزیر اعظم اور خاص کر کے شہباز شریف صاحب کی تو کولیشن گورنمنٹ ہے, یہ تو 2 سیٹوں کی مار ہے. اگر علی وزیر اور محسن داوڑ کی حکومتیں نکل جائیں تو ان کی حکومت گر جاتی ہے. تو جو حکومت اتنی نازک صورتحال میں وجود رکھتی ہو, اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ وہ ججز اور خاص کر کے سپریم کورٹ اور چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف جنگیں لڑتی پھرے یا مظاہرے کرتی چلے. یہ اس طرح سے ممکن نہیں ہوا کرتا. یہ فی الحال کے لیے اتنا ہی تھا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر نہ بھی پسند آئی ہو تو کمنٹ کر کے تنقید کر دیجئے. اگر اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کر دیجئے. اب تک کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ.